مسلمان ملکوں کی فوجیں غزہ بھیجی جا سکتی ہیں، کیا یہ صرف غزہ کو بچانے کے لیے ہوگا یا پھر اسرائیل کے ساتھ ایک اور بڑی جنگ کا آغاز ہوگا؟ Ladies and gentlemen, we're also grateful to our friends and partners including China, Turkey, Saudi Arabia, Qatar, Azerbaijan, Iran, UAE, and of course UN Secretary General for extending their diplomatic support to Pakistan at this crucial time. Excellencies, we have won the war and now we seek to win peace in our part of the world, and this is my most sincere and serious offer before this august assembly of the world nations. Pakistan stands ready for a composite, comprehensive and result-oriented dialogue with India on all outstanding issues. کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ قدم ورلڈ وار کو شروع کر سکتا ہے۔ دنیا بھر میں ابھی اقوام متحدہ کا اجلاس ہو رہا ہے۔ اسی اجلاس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ایک چھوٹی سی ملاقات کی۔ یہ چیز لوگوں کو سمجھنے پر مجبور کر رہی ہے، Is this real respect for Pakistan or does America actually want something from us؟ ٹرمپ نے عرب لیڈرز کے ساتھ ملاقات کی۔ اس میں 21 پوائنٹ پیس پلان ڈسکس ہوا۔ اس پلان میں سب سے اہم شرط یہ ہے عرب آرمیز شوڈ لینڈ ان غزہ۔ لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ امن کا رستہ ہے یا پھر مسلمانوں کے لیے ایک نیا جال؟ کیا اس کے بعد گریٹر اسرائیل پروجیکٹ کو آگے بڑھایا جائے گا؟ بائی دا وے 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں حالات برے ہو چکے ہیں۔ 65,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے، 20 لاکھ سے زیادہ لوگ اپنے گھروں سے بے دخل ہو گئے، 25% آبادی بھوک اور فیمن کا شکار ہے۔ لندن، پیرس، برسلز، نیو یارک، استنبول، اسلام آباد، ہر جگہ ورلڈ وائڈ پروٹیسٹ ارپٹیڈ ہو گئے ہیں، لوگ سڑکوں پر نکلے ہیں۔ یہی دباؤ ہے اب امریکہ اور یورپ کو بھی محسوس ہو رہا ہے۔ دیکھیں، ٹرمپ امریکہ میں پالیٹکس بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان پر اپوزیشن کا دباؤ ہے، ان پر کیسز بھی چل رہے ہیں اور الیکشن بھی قریب ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایک بڑا پیس ڈیل دکھائیں اور شاید نوبیل پرائز بھی حاصل کریں۔ اگر عرب فوجیں غزہ میں اتریں تو وہ اپنی جیت کے طور پر دنیا کو دکھائیں گے۔ نیتن یاہو کی پالیسی کی وجہ سے اسرائیل دنیا میں آئسولیٹ ہو گیا ہے، لوگ بائیک آؤٹ کر رہے ہیں۔ یورپی یونین نے ان کے ساتھ ڈیلز روک دی ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ عرب ملکوں کی فوجیں آئیں تاکہ یہ لگے سب نارمل ہو رہا ہے۔ لیکن اصل خطرہ یہی ہے، اگر عرب فوجیں اور مقامی گروپس آپس میں لڑ پڑے تو الزام مسلمانوں پر آئے گا اور اسرائیل کے پاس یہ حق ہے کہ وہ ایئر اسٹرائک کرے۔ دس کوڈ میک اے سچویشن مور ورس۔ عرب اور مسلم ملکوں کے عوام سڑکوں پر ہیں، حکمرانوں پر دباؤ ہے کہ وہ کوئی ایکشن لیں۔ یہ حکومتیں کوئک ون چاہتی تو ہیں تاکہ عوام کو دکھا سکیں کہ وہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اگر فیصلہ عوام کی مرضی کے خلاف ہوا تو یہ الٹا نقصان بھی کر سکتا ہے۔ ٹرمپ کے پلان میں 3 بڑی باتیں ہیں۔ $100 بلین کا خرچ مسلمان اٹھائیں گے ریکنسٹرکشن کا، 10,000 سے 15,000 پیس میکنگ فوجی عرب ممالک سے بھیجیں گے، حماس کو باہر رکھا جائے گا، لیکن پھر بھی اسرائیل کے پاس یہ حق ہوگا کہ وہ کسی بھی وقت ایئر اسٹرائک کرے۔ سو دا بیسٹ پاسبل کیس سینیریوز، عرب فوجیں آئیں، ریکنسٹرکشن شروع ہو، امن قائم ہو اور مذاکرات آگے بڑھیں۔ مڈل سینیریو از فوجیں جائیں، کچھ امن ہو، کچھ کلیشز بھی ہوں، ریکنسٹرکشن ادھوری رہ جائے، مسئلہ حل نہ ہو اور انسٹیبلٹی جاری رہے۔ اور دا ورسٹ کیس سینیریو از کوئی فالس فلیگ آپریشن ہو، الزام مسلم فوجوں پر لگے، اسرائیل بڑے پیمانے پر سٹرائکس کرے، معاملہ بڑھتے بڑھتے ورلڈ وار کی طرف جا سکتا ہے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ مسلم ملکوں کو اپنی فوجیں سیدھی غزہ نہیں بھیجنی چاہیے، یہ کام UN پیس میکر کو کرنا چاہیے، ورنہ یہ خطرہ ہے کہ حالات اور خراب ہو جائیں گے اور مسلمانوں پر ہی الزام آئے گا۔ مسلم آرمیز ان غزہ وداؤٹ یونائٹڈ نیشنز از اے ڈینجرس ٹریپ۔ آخر میں بات سیدھی ہے، امن دکھانا آسان ہے، لیکن اصل امن تب ہی آ سکتا ہے جب عوام کی رائے لی جائے اور دنیا کے قوانین کا خیال رکھا جائے، سب گروپس کو شامل کیا جائے، کسی کو باہر نہ نکالا جائے۔ ڈونٹ ایکسچینج ریئل پیس فار ٹیمپریری پالیٹکس۔ سو اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور آپ کو لگا ہے کہ میں نے دنیا کی بیٹرمنٹ کے لیے بات کی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو سو مچ، سی یو ان دا نیکسٹ ون۔